السلام علیکم، سٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ مجھے کچھ بھی کر کے اس گھر سے بھاگنا تھا، لیکن کیا کہے، میں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی۔ مجھے ایک ہی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں نے بہت شور کیا کہ مجھے نکالو، پر کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے کہیں مار نہ دے۔ دل کر رہا تھا خودکشی کر لوں، پر کیا کرتی۔ میں نے بہت سارے خواب دیکھتے تھے اور میں چاہتی تھی کہ میرے خواب ریزہ ریزہ نہ ہو۔ ٹوٹے خوابوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں ابھی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، ایسے میں علی کی ماں کچھ لڑکیوں کے ساتھ میرے کمرے میں آئی۔ لڑکیوں کے ہاتھوں میں کچھ جوڑے اور جوتے تھے، کچھ میک اپ کا سامان بھی تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس عورت نے ان لڑکیوں کو کہا کہ یہ جوڑا اس کو پہنا دو اور اس کو تیار کر کے باہر لے آؤ۔ وہ عورت یہ بات کرتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ ان لڑکیوں نے مجھے تیار کیا۔ میں اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکیاں مجھے پکڑ کر باہر لے آئیں۔ وہاں پر بہت سارے مرد تھے اور ان سے شراب نوشی کی بدبو آ رہی تھی۔ مجھے شراب نوشی اور سگریٹ کی بدبو سے الرجی تھی۔ میں اس بدبو سے بے ہوش ہو جاتی۔ شراب نوشی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دیا ہے۔ میں وہیں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی اور مجھے وہاں سے وہ لڑکیاں اٹھا لے گئی۔ انہوں نے مجھے جا کر ایک چارپائی پر لیٹا دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آ گیا۔ میرے پاس ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ دیکھنے سے اچھی لگ رہی تھی، لیکن افسوس وہ لڑکی بھی ان میں سے ایک تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ لڑکی جا کر علی کی ماں کو بلا لائی۔ علی کی ماں جب آئی تو وہ کہنے لگی، اس لڑکی کا آج نکاح ہے، میں نے اس کا سودا کر دیا ہے۔ میں نے جو ہی یہ بات سنی میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آپ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ میرا نکاح تو علی سے ہو چکا ہے۔ میرے سوال پر اس عورت نے جواب دیا، کون سا نکاح اور کون سا علی؟ وہ نکاح جھوٹا تھا۔ میں نے جو ہی یہ بات سنی میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا اور میں نے اپنے آپ کو اس شادی کے لیے تیار کر لیا۔